میں نے کائنات کے چپے چپے کو دیکھا ہے, دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے, 1 لاکھ کم و بیش انبیاء کو بھی دیکھا ہے, اتر کو دیکھا ہے, دکھن کو دیکھا ہے, پچھم کو دیکھا ہے, پورب کو دیکھا ہے. جبریل کہتے ہیں میں نے کائنات کو دیکھا ہے مگر مصطفیٰ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا ہے. جب اس شان پہ بریلی کے احمد رضا خان, ہم سنیوں کی جان, بریلی کے پٹھان کی نظر پڑی ہے, بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے آواز دیتے ہیں ارے یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نہ ایک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. ہاں, بریلی کے امام احمد رضا خان نے کہا یا رسول اللہ میں نے یاد کر لیتا ہے تو 1000 نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اسے ثواب ملتا ہے. تو پھر آپ کوشش کریں یہاں ہم یہ سوچ کر کے نہ آئے کہ فلاں کی محفل ہے, فلاں کی زمین ہے, یہ سوچ کر کے آئے کہ زمین چاہے کسی کا بھی ہو, باتیں تو آمنہ کی لال کی ہو رہی ہے. ہاں, اس لیے کہ وہ محبوب کی محفل ہے جس محبوب کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا. یہ وہ محبوب کی محفل ہے. اگر وہ محبوب ہمارے درمیان نہیں آتے, ان کا صدقہ نہیں ہوتا, تو آج جو ہم شادیوں کا لطف لے رہے ہیں یہ شاید ہمیں میسر نہیں ہوتا. جو آج ہم نکاح کر رہے ہیں, نکاح کے بعد کی زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہوتا. نکاح سے پہلے کی زندگی ہم اپنے طریقے سے گزارتے رہ جاتے ہیں. لیکن حضور آئے تو کسی نے کہا تھا کہ مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا, کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. مصطفیٰ آئے تو انسان تو دور کی بات ہے, پتھروں کو بھی مصطفیٰ نے بلوایا ہے. جب وہ آئے تو انسان تو دور کی بات ہے, جانوروں کو بھی میرے آقا نے بلوایا ہے. اس محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور خوبصورت تقریب ہے. کل نکاح خوانی ہونے والی ہے. کل نکاح جو مستقل عبادت ہے, عظیم عبادت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے, اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا, جس نے انکار کر لیا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادیاں غالباً نکاح پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اگر میرے مصطفیٰ نے اس نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا, میرے محبوب نے اس نکاح جیسی عبادت کو اپنی سنت نہ قرار دیا ہوتا, تو آج شاید ہم لوگ نکاح نہیں کر پاتے. لیکن آقا نے ایک خوبصورت طریقہ دیا, خوبصورت آئیڈیل جو ہمارے لیے اللہ کے محبوب بن کر کے آئے ہیں. میں نے وہ بھی آیت قرآن مجید کا مشہور و معروف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, کسی مفتی اور کسی پیر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ اس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں جس نے کائنات کے خزانے کو قرآن مجید میں اتار دیا ہے. اس قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم 2 نمبر بن کر کے رہیں. سب لوگ چاہتے ہیں, کائنات کے انسان بوڑھا ہو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں خوشیاں نصیب ہو, ہم کامیاب ہو جائیں. بچہ ہو وہ بھی اپنے ذہن و فکر کے حساب سے وہ بھی چاہتا ہے ہمیں کامیابی ملے. جوان ہو تو وہ اور زیادہ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کامیابی ملے. آج کائنات کوئی برا عمل کرنے والا ہو وہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, جو اچھا عمل کرنے والا ہے وہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. آج پوری دنیا کامیابی کے پیچھے دوڑ رہی ہے, کائنات کامیابی کو تلاش کر رہی ہے, ہر انسان کامیابی کو ڈھونڈ رہا ہے. لیکن آخر کامیابی ملے گی تو کہاں ملے گی؟ ہم آؤ نا صاحب, آئے دن ہم علماء کے ذریعے سنتے ہیں, آئے دن ہم اور آپ ایک دوسرے کی تقریر بھی سنا کرتے ہیں, کہیں بھاشن بھی جا کر کے سنتے ہیں, ہاں کہیں ہم تبلیغ بھی جا کر کے سنا کرتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا آج تک کامیابی کہاں ہے. صاحب آج تو ہم دنیا کے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ کامیابی کہاں ملے گی. ہم شراب کے اڈوں پر جا رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کامیابی کہاں ملے گی. ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کامیابی کہاں ملے گی. ہم صاحب دن بھر جھوٹ بول رہے ہیں پھر بھی سوچ رہے ہیں کامیابی کہاں ملے گی. آنا صاحب بہتر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کائنات کے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن سب لوگ ڈھونڈ رہا ہے کامیابی کہاں ہے. سب لوگ
लोग तलाश में है कामयाबी कहाँ है, आखिर कामयाबी मिलेगी तो किधर मिलेगी। कोई बड़े बड़े दौलत के मंडियों में जाकर के कामयाबी ढूंढ रहा है, कोई बाजार में जाकर के कामयाबी ढूंढ रहा है, हाँ कोई शहरों में जाकर के अपना मकान बना करके कामयाबी ढूंढ रहा है। लेकिन साहिब मैं कहना चाहूंगा, अरे जिसके पास माल हो जाती है ऐसा नहीं कि वो कामयाब हो जाता है, जिसके पास मकान हो जाता है ऐसा नहीं कि वो कामयाब हो जाता है, जिसके पास जमीन ज्यादा हो जाती है ऐसा नहीं कि वो कामयाब हो जाता है। फिर आप ठहर करके पूछेंगे मौलवी आखिर क्या बात कर रहा है, कायनात तो ये जानती है कि मालदार को सबसे ज्यादा कामयाब कहा जाता है, जमींदार को सबसे ज्यादा कामयाब कहा जाता है, इसलिए कि जिसके पास माल होगी उसके पास किसी चीज की कमी ना होगी, जिसके पास जमीन ज्यादा होगा उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, हाँ जिसके पास दौलतें ज्यादा होगी उसको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हो उसे कामयाब नहीं कहा जाता है। आओ साहिब कामयाबी ढूंढना चाहते हो तो हम साहिब कभी हीरो की नकल करके कामयाबी ढूंढना चाहते हैं, ताकि हीरो की नकल करे हीरो की तरह हम कामयाब हो जाएंगे। कोई क्रिकेटर की नकल कर रहा है ताकि क्रिकेटर की तरह हम कामयाब हो जाएंगे, हाँ कोई नेताओं की नकल कर रहा है ताकि नेता की तरह हम कामयाब हो जाएंगे। हम साहिब यही सोच रहे हैं ना कि अपने वक्त का हीरो कामयाब नजर आता है, हाँ अपने वक्त का जो नेता बन चुका है वो कामयाब नजर आता है, जिसके पास माल ज्यादा है वो कामयाब नजर आता है। हमारी ख्वाहिश है साहिब, हमारी सोच है, लेकिन मैं बताने लगा हूँ कामयाबी उसे नहीं कहते हैं। हम ढूंढते रह जाएंगे मगर दौलतों में कामयाबी नहीं मिलेगी, तलाश करते रह जाएंगे जमीन में कामयाबी नहीं मिलेगी, हम ढूंढते रह जाएंगे मकान में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है सारी दुनिया कामयाबी की तलाश में है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है ऐ इंसानों अगर कामयाब होना चाहते हो तो सबसे अजीम किताब कुरान को उठा करके देख लो, कुरान में मिलेगी तुझे कामयाबी कैसे मिलेगी। तो अल्लाह फरमा रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ इंसान तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, अपने भाइयों से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, जिंदगी कैसे गुजारनी है मुस्तफा को देख, शादियां कैसे करनी है मुस्तफा को देख, निकाह कैसे करना है मुस्तफा को देख। अल्लाह फरमा रहा है कायनात में कामयाबी ढूंढ लोगे तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, लेकिन महबूब के आइडियल के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारोगे तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और वहां आखिरत भी कामयाब हो जाएगा। कामयाबी वहां है। हजरत अली फरमाते हैं कायनात में सबसे ज्यादा कामयाब वो इंसान है जो ईमान बचा करके दुनिया से चला जाता है। हाँ ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ी चीज है, लेकिन हम साहिब कामयाबी ढूंढ रहे हैं, कभी झूठ बोल करके कामयाबी ढूंढ रहे हैं, कभी शराब के अड्डों पर जाकर के कामयाबी ढूंढ रहे हैं, हम दिन भर बेचैन रहते हैं, कभी दौलतों के अंबार में कामयाबी ढूंढ रहे हैं। यार दुनिया से हमें कुछ नहीं ले जाना है, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, हम चले जाएंगे साहिब। लेकिन आज हमारे ये जो कि शादी खनाबादी की महफिल में कुछ बातें कर जाऊं, निकाह अजीम इबादत है, कोई शख्स निकाह करता भी है ना, इस जमाने में कायनात निकाह कर रही है, दुनिया शादी कर रही है, पूरे लोग शादी की महफिल में आप भी जाते हैं, हम भी आए दिन शिरकत कर रहे हैं, आए दिन शादी के पार्टी में हम भी जाते हैं। लेकिन साहिब आप मुहासबा कर ले, अल्लाह फरमा रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर दुनिया का जो भी काम करना है ना तो मेरे महबूब की जिंदगी को देख लेना है, मुस्तफा ने इस काम को अंजाम कैसे दिया है। और आका फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है। अब साहिब नबी की सुन्नत है निकाह करना, लेकिन हम साहिब इस सुन्नत को भी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सुन्नत से भी हमें साहिब जो हमें फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा हमें नहीं मिल रहा है। इस सुन्नत से साहिब हमें अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहिए था, कुर्बत हासिल नहीं हो पा रहा है। इस सुन्नत से साहिब अपने महबूब को राजी करने का जरिया एक था, लेकिन इस सुन्नत में भी और आप मुस्तफा को नाराज कर रहे हैं। आए दिन शादियों को आप देख रहे होंगे, बड़ी चीज को निकाह कहा जाता है, मुस्तकिल इबादत है साहिब ये मजहब इस्लाम ने निकाह करना। निकाह इंसानों को कई बुराइयों से बचा देता है, तभी मुस्तफा ने 11 बीवियों से निकाह भी फरमाया है हमें और आपको तरीका भी दिया है। निकाह से पहले भी मुस्तफा ने 25 साल जिंदगी गुजारी है। हाँ जब मक्के में मेरे मुस्तफा पैदा हुए ना, अपना तो दूर की बात है, गैर भी तारीफ कर रहे थे। यार देखो मक्के में एक जवान पैदा हुआ है, एक शख्स पैदा हुआ है, हाँ एक हसीन पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का बेटा है, जमाना उसको मोहम्मद कहता है। अभी मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता है, मोहम्मद कभी अमानत में खयानत नहीं करता है, मोहम्मद कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करता है। मुस्तफा है साहिब पैदा हुए हैं मक्के में,
میں اپنا تو دور کی بات ہے، غیر بھی مصطفیٰ کا ترانہ گا رہا ہے. ہاں بڑے بڑے کفار و مشرکین بھی ابھی کوئی کلمہ نہیں پڑھا ہے، پھر بھی مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا ہے. ہاں میرے محبوب کو لوگوں نے میٹنگ میں بیٹھ کر کے تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھو ایک عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا سچا ہے، بڑا حسین ہے، ہینڈسم ہے مصطفیٰ، لاجواب ہے مصطفیٰ. بچپنے کی صاحب میں بات کر رہا ہوں، جیسے 25 سالہ عمر ہوئی ہے نا میرے مصطفیٰ نے، جب 25 سالہ عمر ہوئی ہے مکے کے سب سے مالدار عورت سے میرے مصطفیٰ نے نکاح فرمایا ہے. 25 سالہ عمر میں مصطفیٰ نے مکے کی سب سے مالدار عورت کو اپنے نکاح میں شامل کیا ہے. اور کیسی عورت آپ جانتے ہیں، میرے محبوب کے آنے سے پہلے، میں ٹھہر کر کے بات کر رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھیے، محبوب کے آنے سے پہلے کائنات میں اتنی زندگی گھٹن گھڑی میں چل رہی تھی، بڑی خطرناک اور بھینکر ماحول چل رہا تھا. مصطفیٰ کے آنے سے پہلے آپ نے تاریخیں سنا ہوگا علماء کے ذریعے کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ مار دیتے تھے. اگر وہی حالات آج رہتی تو پھر بتائیے کہ ہمارا نکاح کس سے ہوتا، ہم شادی کس سے کرنے جاتے. تو یہ تمام تر چیزوں کو دیکھ کر کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. آج بھی محبوب کو ناراض کر رہے ہیں. ہم شادیوں کا لطف لے رہے ہیں، زندگی کا مزہ بھی لے رہے ہیں. ہماری زندگی میں خوشیاں اگر مسکرا رہی ہیں، ہماری زندگی مسکراہٹ ہے، خوشیاں سلامت ہے، تو یہ محبوب کا صدقہ ہے. آج بھی ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں، بریلی سے آواز آتی ہے یار ہمارا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے دو جہان ہے. مصطفیٰ نہ آتے تو کوئی چیز ہمیں میسر نہیں ہوتا. محبوب کے آنے سے پہلے آپ نے تاریخ سنا ہوگا، مذہب اسلام کا اسٹڈی آپ نے کیا ہوگا، محبوب کے آنے سے پہلے کی تاریخ آپ نے پڑھا ہوگا. لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اپنا ہی باپ اپنے بیٹی کو قتل کر دیتا تھا. ہاں صاحب کہیں کی یہ بھی حالات تھی، اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا نا تو اس کے بیوی کو بھی چیتے پر جلا دیا جاتا تھا. یا پھر کہیں کی یہ حالات تھی، اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا نا تو اس بیوی کو کہیں جانوروں پر بیٹھا کر کے اس کا بال مونڈ کر کے اور شہروں میں گھمایا جاتا تھا، دیہاتوں میں گھمایا جاتا تھا. کہیں کی حالات صاحب ایسی تھی کہ کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس بیوی کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، کئی دنوں تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا، کئی دنوں تک اسے پانی نہیں دیا جاتا تھا. ہاں اگر وہ زندہ بچ جاتی تھی تو لوگ منحوسہ کہہ کر کے آواز دیتے تھے یہ وہ منحوس عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال ہو گیا. ہاں یہ وہ منحوسہ ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا. لیکن صاحب ان تمام تر گھٹن گھڑی اور خطرناک ماحول کو جب رب العالمین نے دیکھا اور اس کے رحمت کو جب پیار آیا، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کو مکے میں بھیجا، کہا جا محبوب. اور جب بھینکر اور خطرناک ماحول میں مکے میں میرا مصطفیٰ تشریف لائے ہیں نا، میرے محبوب جب تشریف لائے ہیں زندگی گزارتے رہے صاحب. ابھی نبوت کا پرچار نہیں کیا ہے، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، ابھی لوگوں میں یہ چرچا نہیں کیا کہ میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں. ہاں وہ محبوب عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. بچپنا مصطفیٰ کا لاجواب ہے، جوانی مصطفیٰ کا لاجواب ہے. جیسے میرے محبوب جوانی کے دہلیز پہ ہاں صاحب، اور میرے محبوب کے پاس بہت ساری امتحانات بھی آئی ہے. جب میرے محبوب اپنے ماں کے شکم میں تھے نا، 2 مہینہ بھی ماں کے شکم میں آئے ہوئے تھے نا، تو ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے. میرے محبوب کو آنے سے پہلے اللہ نے یتیم کر دیا. لیکن صاحب سیدہ آمنہ حضور کی امی ایک مرتبہ بیٹھ کر کے رو رہی تھی، رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی اللہ تیرا کیسا انصاف ہے، میرا بیٹا بھی 2 مہینہ میرے شکم میں آئے ہوئے ہوا اور اس کے باپ کا سایہ تو نے چھین لیا. اللہ میرے بیٹے کو یتیم بنا دیا. آواز آتی ہے آمنہ ارے ٹینشن کیوں لیتی ہے، میں نے تیرے بیٹے کو یتیم نہیں بنایا ہے. ارے وقت آنے دے، تیرا بیٹا یتیم نہیں ہوگا. ایک دن زمانہ کہے گا یہ یتیم نہیں ہے بلکہ سارے یتیموں کا سہارا بنا کر کے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ وہ محمد ہے جو سارے یتیموں کا سہارا بن کر کے آئے گا. وہ محبوب ابھی 2 مہینے کا عرصہ ہوا حضور ماں کے شکم میں ہیں، ماں کے شکم پاک میں ہیں حضور، اور ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا. جب حضور پیدا ہوئے باپ کا سایہ نہیں ہے. یہ امتحان ہے. میرے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں کائنات میں بے شمار انبیاء آئے تھے لیکن اللہ نے تمام نبیوں سے زیادہ اگر کسی کا امتحان لیا ہے تو مجھ محمد کو لیا ہے. ہاں جو زیادہ ایماندار ہوں گے نا اسے زیادہ آزمائے بھی جائیں گے، اللہ اس کے آزمائشیں بھی زیادہ تگڑی لے گا. ہاں امتحانات سے بھی گزرنا ہوگا. اگر آپ ایمان والے ہیں نا آپ کو امتحانات سے گزرنا ہوگا. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے صاحب ہمارے پاس آج ایمان نہیں رہ چکا ہے، اس لیے ہمیں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے. ہمارے پاس حضور کی
محبتیں نہیں رہ چکی ہے، اس لیے مصیبتوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، ہمارے پاس حضور کا اخلاق نہیں رہ چکا ہے، اس لیے پریشانیوں سے ہم گھبرا رہے ہیں، ہمارے پاس مصطفیٰ کا کردار نہیں رہ چکا ہے، اس لیے پریشانیوں سے گھبرا رہے ہیں۔ آج صحیح پریشانیاں آئے، مصیبتیں آئے، گھبرانا نہیں ہے ایمان، اس لیے کہ آپ دیکھ لینا جب پریشانی آئے آپ محبوب کی مکی زندگی کو دیکھ لینا۔ میرا محبوب مکے میں پیدا ہوئے ہیں اور میرا محبوب عام زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ محبوب مکے میں جب چل رہے ہیں نا، زمانے والوں نے جب میرے محبوب چل رہے تھے نا تو اپنا دور غیر بھی اسے تعریف کر رہے تھے۔ ہاں محبوب جب ان تمام تر خطرناک اور بھینکر ماحول کو دیکھا کہ کہیں بیٹی کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، کہیں عورتوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کہیں بیواؤں کو ستایا جا رہا ہے، تو اس بھینکر اور خطرناک ماحول میں میرے محبوب جانتے ہیں جو مکے کے سب سے مالدار عورت ہے جس کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ حضور کے پاس پیغام بھیجی تھی۔ جانتے ہو وہ خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ ان کے 2 شوہروں کا یا تو انتقال ہو گیا تھا یا شوہروں نے ان کو طلاق دے دیا تھا، 2 مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب ہمیں تیسرا نکاح نہیں کرنا ہے، تیسری شادی نہیں کرنا ہے، لیکن جیسے ہی خدیجۃ الکبریٰ ارے پتا چلتا ہے خدیجہ کو کہ ایک حسین پیدا ہوا ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، نام محمد ہے، اس کا چہرہ لاجواب ہے، اس کی زلفیں لاجواب ہے، اس کا کردار لاجواب ہے، اس کا اخلاق لاجواب ہے، ہاں اس کا اسٹیٹس لاجواب ہے، جیسے سنتی ہے خدیجۃ الکبریٰ نے تو میرے محبوب کے رشتے کا پیغام بھیج دیتی ہے۔ ان کے اخلاق کے بارے میں کیسے چیک کرتی ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے۔ ہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو مکے کی سب سے مالدار عورت ہے خدیجۃ الکبریٰ، جب وہ محبوب کے پاس رشتے کا پیغام بھیجتی ہے، میرے محبوب نے کہا تھا میرا چچا فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو باپ کا انتقال ہو گیا، جب ہماری عمر 6 سالہ ہوئی تو ہماری ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہاں جب اور ہماری عمر 8 سالہ ہوئی تو دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب ہمارا مالک تو ہمارا چچا ابو طالب ہے، وہی فیصلہ کریں گے کہ محمد کی شادی کس سے ہونی ہے، وہی فیصلہ کریں گے محمد کس سے نکاح فرمائے گا۔ ہاں جب حضور کے چچا ابو طالب کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ میں تمہارے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہاں جب یہ شادی طے ہو جاتی ہے، ہاں جب شادی ہو جاتی ہے، حضور نے اپنے چچا کے کہنے کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب نکاح کیا ہے، نکاح کیا تو مکے میں یہ بھی شور و گل ہونے لگا ہے، مکے میں باتیں ہونے لگی ہے، یہ دیکھو محمد نے خدیجہ سے نکاح کیا تھا اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کے مالداری کی وجہ سے، تاکہ خدیجہ کے مال پہ محمد راج کرے۔ ہاں لوگوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا، یہ دیکھو محمد نے خدیجہ سے نکاح کیا ہے تاکہ اس کی دولتوں کو لے کر کے محمد راج کرے، اس کے پیسوں کی وجہ سے محمد نے نکاح کیا ہے، اس کے مال کی وجہ سے مصطفیٰ نے نکاح کیا ہے۔ ہاں جب اتنا شور و گل مکے میں سننے کو ملا ہے، ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جو حضور کی پیاری بیوی ہے، سب سے پہلی بیوی ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی وہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ ایک مرتبہ مکے میں اعلان کر دیتی ہے تمام تر لوگ اکٹھا ہو جائے، سب کو اکٹھا کیا گیا، اس اکٹھے میں صاحب کفار و مشرکین بھی تھے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، ابو جہل بھی تھا، اسی میں عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ہاں صاحب تمام کفار و مشرکین تھے۔ ہاں خدیجۃ الکبریٰ نے جب مکے میں سب کو اکٹھا کیا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد خدیجہ نے اپنے تمام مال کو حکم دیا میرے تمام خزانوں کو اکٹھا کیا جائے، میرے تمام خزانوں کو جمع کیا جائے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال جمع ہوا ہے، ہاں جب جمع ہوا نا تو پہاڑ کی طرح خدیجۃ الکبریٰ کا مال اکٹھا ہو گیا ہے، اتنے اونچے پہاڑ کی طرح مال اکٹھا ہوا کہ فرمایا گیا ہے کہ اس پار جو لوگ تھے وہ اس پار کو نظر نہیں آ رہے تھے، جو اس پار تھے اس پار کو نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا مال تھا خدیجۃ الکبریٰ کا۔ جب لوگ بات کر رہے تھے کہ بتا تجھ سے شادی محمد نے تیری مال کی وجہ سے کیا ہے، تجھ سے نکاح مصطفیٰ نے تیرے مال کی وجہ سے کیا ہے، تو خدیجہ نے کہا تھا میں یہی بتانے کے لیے اپنے مال کو اکٹھا کی ہوں اور تم لوگوں کو جمع یہاں کی ہوں۔ کہا کس لیے یہاں اکٹھا کی ہو؟ خدیجہ نے کہا تھا یہ دیکھو میرا مال ہے، آج سے میں اپنی مال اور اپنی جان سب محمد کے نام کر رہی ہوں۔ وہاں مصطفیٰ بھی کھڑے تھے، کہا اے زمانے والوں سن لو، خدیجہ نے اپنی مال اور جان میرے نام پہ کر دیا اور محمد نے ان تمام مال کو میں نے آج ہی غریبوں کے حوالے کر دیا۔ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ خدیجہ کا تمام مال و زر یہ تو میرے نام کر دی ہے نا، میں محمد یہ شام ہوتے ہوتے میں تمام مال کو غریبوں کے حوالے کر دوں گا۔ ہاں یہ وہ محبوب کی زندگی ہے صاحب۔ مصطفیٰ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ سے نکاح کیا۔ لوگ یہ بھی پوچھتے تھے، لوگ یہ بھی کہتے تھے حضور آپ تو خوبصورت ہیں، آپ تو ہینڈسم ہیں، میرا وقت ہو گیا، آپ تو خوبصورت ہیں، لیکن آپ نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ سے نکاح کیوں فرمایا؟ 25 سالہ عمر میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی عمر 40 سالہ،
اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. اب 40 سال عمر میں اگر حضور صرف نکاح کرنے کے لیے آتے تو حضور سے حسین، حضور سے حسن والا کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں بنایا ہے. اگر محبوب صرف شادی کرنے کے لیے آتے، نکاح کرنے کے لیے آتے، ان کو نکاح ضروری نہیں تھا. میرے محبوب کو شادی ضروری نہیں تھی، بلکہ شادی اس لیے کیا تاکہ ہماری امتی کو شادی کرنے کا طریقہ آ جائے. ورنہ محبوب اگر شادی کرنے کے لیے آتے نا تو جو کائنات کے سب سے حسین ہو محبوب، وہ بھی چاہتا تو اپنے حساب سے سب سے مکے کے حسین عورت سے نکاح کرتا، اور وہ بھی کنواری لڑکی سے نکاح کرتا. لیکن کیا بات ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سالہ خدیجہ الکبریٰ سے پہلا نکاح فرمایا میرے محبوب نے. زمانے والوں نے یہ بھی کہا تھا محبوب آپ تو خوبصورت ہے، آپ لاجواب ہے، اللہ نے آپ کو مثل محمد میں نے کائنات کے چپے چپے کو دیکھا ہے، دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، 1 لاکھ کم و بیش انبیاء کو بھی دیکھا ہے، اتر کو دیکھا ہے، دکھن کو دیکھا ہے، پچھم کو دیکھا ہے، پورب کو دیکھا ہے. جبریل کہتے ہیں میں نے کائنات کو دیکھا ہے مگر مصطفیٰ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا ہے. جب اس شان پہ بریلی کے احمد رضا خان، ہم سنیوں کی جان، بریلی کے پٹھان کی نظر پڑی ہے، بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے آواز دیتے ہیں ارے یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہاں، بریلی کے امام احمد رضا خان نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. محبوب آپ کا حسن بھی لاجواب ہے، کائنات سے زیادہ مکے کی ساری لڑکیاں چاہتی تھی ہماری شادی محمد سے ہو جائے، مکے کی ساری حسین لڑکیاں چاہتی تھی ہمارا نکاح محمد کے ساتھ ہو جائے. لیکن مصطفیٰ نے سب کے نکاح کو ٹھکرا دیا. کنواری لڑکی آئی تھی مصطفیٰ کو پیغام لے کر کے، لیکن محبوب یہ بتا آپ کے پاس طاقت میں کمی نہیں ہے. آپ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. 1 نمبر مال کے بنیاد پر، دوسرے نمبر آقا فرماتے ہیں حسن کے بنیاد پر، تیسرے چیز آقا فرماتے ہیں خاندانی بیک گراؤنڈ کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے، چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں دینداری کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں ان چاروں میں سے سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ دھیان آپ کو دینداری پر دینا چاہیے. اب محبوب سے سوال کیا جا رہا ہے محبوب یہ بتا آپ طاقت میں کمی نہیں ہے، مال میں کمی نہیں ہے، اس لیے کائنات میں کسی کو اتنا حسین نہیں پایا ہے. آج دنیا کے حسینوں میں ہم کھو چکے ہیں، آج دنیا کے حسینوں پہ اپنا دل دے رہے ہیں. صاحب میرے آقا فرماتے ہیں صرف حسن دیکھ کر کے نکاح نہ کر لینا، اس لیے کہ حسن انسانوں کو فریب میں ڈالتی ہے، یہ حسن انسانوں کو دھوکے میں ڈالتی ہے. ہاں سب سے پہلے اگر دنیا کی جنگ ہوئی ہے، دنیا کی لڑائی ہوئی ہے تو حسن کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن وہ مصطفیٰ ارے تم دنیا کے حسن میں نہ کھو جاؤ. بریلی سے آواز آتی ہے ارے دنیا کے حسین میں کھو جاؤ گے تو کبھی الجھن میں آ جاؤ گے، کبھی ٹینشن میں آ جاؤ گے، کبھی جان دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، ہاں کبھی پریشانی کے عالم میں آ جاؤ گے. اس لیے کہ دنیا کے ہنسی تجھے دھوکے میں ڈالتی ہے، تجھے پریشانی میں ڈالتی ہے. لیکن مصطفیٰ کا وہ حسن ہے کہ بریلی سے آواز آتی ہے کہ وہ ہنسی کیا ہے جو فتنے اٹھا کے چلے. یا رسول اللہ ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کے چلے. ہاں یا رسول اللہ ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کے چلے. یار اس کو دل دے دے، دل اللہ نے بنایا محبوب سے لگانے کے لیے. ہاں ورنہ آپ کوشش کریں. میرے محبوب کے پاس سوال کیا جا رہا ہے محبوب یہ بتا مال میں کمی نہیں ہے، حسن میں کمی نہیں ہے، اور خاندان تو پھر خاندان قریش سے لاجواب کسی کا خاندان نہیں ہے. خاندان بھی لاجواب ہے، اور دینداری جو مکمل دین لے کر کے آیا. کائنات میں اگر دین چل رہا ہے تو آمنہ کے لال کا چل رہا ہے. تم دین میں کمی نہیں، لیکن کیا بات ہے 40 سالہ 2 مرتبہ خدیجہ بیوہ ہونے والی عورت سے نکاح کیوں کیا ہے؟ محبوب کو یہ چاروں طرف سے کانوں میں آواز آ رہی تھی محبوب کیا مال کی وجہ سے تو نے نکاح کیا ہے؟ صرف خواہشات کے لذتوں کے لیے نکاح کیا ہے؟ آخر کیوں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی تو نے عورت سے نکاح کیا ہے؟ اتنا حسین ہو، ہینڈسم ہو، کسی کنواری لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا، کسی کنواری عورت سے بھی نکاح کر سکتا تھا. میرے محبوب نے کہا یار جانتے ہو کائنات نکاح کر رہا ہے، پوری دنیا نکاح کر رہی ہے، لیکن کوئی نکاح کر رہا ہے تاکہ میں شادی کروں تو مجھے اپنی خواہشات کا لذت ملے گا، مجھے مزہ ملے گا. کوئی نکاح کر رہا ہے میں نکاح کروں تو مجھے کام میں آرام ملے گا. میرے محبوب فرماتے ہیں سنو ساری دنیا نکاح کرتی ہے اپنی خواہشات کے لذتوں کے لیے، لیکن آج مجھے امتی کو پیغام بھی دینا ہے کہ دیکھ لو بیواؤں کی حالات کیا ہے. بیواؤں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، بیواؤں کو ستایا جا رہا ہے، بیواؤں کو کمرے میں بند کر دیا جا رہا ہے، بیواؤں کو چیتے پر جلایا جا رہا ہے.
रहा है। आज मैं बेवा से निकाह करके कायनात को पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी दुनिया निकाह करती है अपने ख्वाहिशात के लज्जतों के लिए, लेकिन आमना के लाल ने 2 मरतबा बेवा होने वाली एक बेवा से निकाह किया, इसलिए कि बेवा की इज्जत के लिए। मुस्तफा फरमाते हैं कि कायनात निकाह करती है ख्वाहिशात के लज्जतों के लिए, लेकिन महबूब निकाह कर रहा है बेवाओं की इज्जत के लिए। हाँ, महबूब आया तो सबको इज्जतें मिली। अगर आज बच्चों की बचपना सलामत है ना, बूढ़ों की अगर आज वकार सलामत है, तो ये मेरे महबूब का सदका है। अगर जवानों को आज निकाह का लुत्फ मिल रहा है, ये मेरे महबूब का सदका है। आप कोशिश करें उस महबूब को नाराज ना करें, महबूब की बातों पर अमल करने की कोशिश करें। क्या ले जाएंगे साहिब दुनिया से, हम बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, चले जाएंगे, अपने महबूब को राजी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें, शादियां आए दिन हम देखते हैं, शादियों में जाते भी हैं, शादियां हमारी बड़े महंगे भी हो रहे हैं, शादियों में बड़े खर्चे भी आ रहे हैं, और सारे नेताओं दोस्त अहबाब सारे लोग तशरीफ ला रहे हैं, जेब से पैसा भी जा रहा है, बैंक से बैलेंस भी खत्म हो रहा है, दोस्तों को भी बुलाकर मौज मस्तियां भी कर रहे हैं, शादी में सारी चीजों का हम लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन कभी सोच ले कि हम जो शादी किए हैं अपने बेटे और बेटियों की, पैसे तो खत्म हो गए, दोस्त तो आकर मिल करके खाना वगैरह खा करके चले गए हैं, बाराती आकर के खा करके चले गए हैं, हमने सबको बुलाया था, सबने हमारे बेटे की शादी में मौज मस्ती करके चला गया है। आप सब चीज, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इतना जरूर सोच लेना कि क्या हमारे बेटे और बेटियों की शादी से खुदा राजी है या नहीं राजी है। हाँ, ये सोच करके अगर आज निकाह होने लग जाए कि हम शादी करने जा रहे हैं, दोस्त आए या ना आए, हाँ रिश्तेदार आए या ना आए, हाँ साहिब दोस्त आकर मौज मस्ती करे या ना करे, हमारे शादी में ज्यादा पैसा खर्चा हो या ना हो, हम कम खर्चा करें, महबूब के सुन्नत के मुताबिक शादी करें, अरे हमारे शादी से खुदा भी राजी हो जाएगा और मदीने का मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप कोशिश करें, ये आए दिन उलमा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बयान करते हैं, लेकिन आप उलमा की भी कदर नहीं कर रहे हैं, उलमा की बातों की कदर नहीं है, अहमियत हमने नहीं समझा। अल्लाह के महबूब कायनात में आए ना, तो अपना तो दूर की बात है, गैरों को भी सीने से लगाते थे, गैरों को भी अपना बनाते थे। लेकिन हम साहिब कोशिश करें, ये उलमा आए दिन आप उलमा को गालियां दे रहे हैं, सता रहे हैं, आप तड़पा रहे हैं। जब उलमा को देने की बारी आती है, दीन के रास्ते में कुछ देने की बारी आती है, हमारे जेब से नहीं निकल पाता है, लेकिन दुनिया के याशी में, खुराफात में हम पैसे लुटाएंगे, दौलतें लुटा देंगे, हमें अफसोस नहीं है साहिब। ये उलमा आपके ताने सुन सुन करके, आपकी गालियां सुन सुन करके, आपके सताए हुए माहौल में रह रह करके, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप जो भी काम करें ना, आपके काम से अल्लाह राजी हो जाए, आपके काम से उसका रसूल राजी हो जाए। ये चाहते हैं कि आपका घर जन्नती हो जाए, आपके बाल बच्चे वफादार हो जाए, आपके बच्चे जन्नती हो जाए, आप जन्नती हो जाए। आखिर इनको फायदा क्या होता है? आए दिन ताने सुन सुन करके सिर्फ आपको जन्नती बनाने की कोशिश करते हैं, आपको दीनदार बनाने की कोशिश करते हैं। इनका मिशन यही है कि हम साहिब जमाना कुछ भी कहे, दीवाने अपने जान दे देंगे मगर छोड़ेंगे ना तेरा दामन या रसूलुल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलुल्लाह। इनका एक ही मिशन है कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यही चाहते हैं। तो मजहब इस्लाम जो खूबसूरत मजहब है, अल्लाह ने हमें और आपको सबसे खूबसूरत पैदा किया है, तो हम कोशिश करें ना सबसे खूबसूरत बन करके रहें। वरना आज हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम चारों तरफ सताए जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है। यार हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, हमने इस्लाम के खातिर क्या दिया है? अरे इस्लाम तब खतरे में था जब मक्के में मेरे आका दीन फैला रहे थे, जब मेरे आका दीन की बातें कर रहे थे ना, तब इस्लाम खतरे में था। आज हम झूठ न्यूज देख करके सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हंगामा करते हैं, आज हम परेशान हैं, हम खतरे में हैं, हम सताए जा रहे हैं, कहीं हम काटे जा रहे हैं, कहीं हमारे पर जुल्म सितम हो रहा है। लेकिन साहिब हमने कुछ नहीं दिया मजहब इस्लाम के खातिर, बड़ी मुश्किलों से इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा ने हमारे खातिर मक्के में पत्थर की चोट खाई है, मुस्तफा ने गालियां सुनी है। हाँ साहिब मेरे पैगंबर को लोगों ने सताया है, मेरे पैगंबर पे लोगों ने जुल्म सितम किया है, कोई पैगंबर को मजनून कहा है, कोई पागल कहा है। लेकिन आज हमें तो तलवार नहीं दिखाया जा रहा है, हमें पत्थर नहीं मारा जा रहा है, हमें गालियां नहीं दी जा रही है। फिर भी आज हम नमाज से दूर है, रोजा से दूर है, अल्लाह के दीन से दूर है, लेकिन महबूब पत्थर
पत्थर की चोट खा रहे हैं, एक सजदा नहीं छोड़ रहे हैं, मुस्तफा गालियां सुन रहे हैं, कभी तिलावत कुरान नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ साहिब, ये उन्हीं का देन है कि आज कायनात में इस्लाम का परचम नजर आ रहा है। आज भी ईमान मजबूत कर ले तो साहिब मजहब इस्लाम को कोई नहीं झुकाएगा, इसलिए कि ऐसे ऐसे आशिक मजहब इस्लाम से गए हैं जो लोगों को पैगाम दे करके गए हैं, ऐ इस्लाम को खत्म करने वालों, एक दिन खत्म हो जाओगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हाँ, तो जरूरत है हमें ईमान मजबूत करने की। महबूब के आइडियल के मुताबिक हम शादियां करें, अपनी जिंदगी गुजारे, तब हमें कामयाबी मिलेगी। हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद मैदान हश्र में भी हमें कामयाबी नसीब होगी। मैं रब की बारगाह में दुआ करूँगा, चूँकि मेरा वक्त भी काफ़ी हो गया है और बिल्कुल मुख्तसर भी प्रोग्राम चलाना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन शर्रि ज़ल्ली बोले।